الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى التي يؤتي ماله يتزكى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود خیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، شفیق کالونی کے شفیق لوگوں، آج کی اس پروقار عظیم الشان خوبصورت کانفرنس میں مجھے ایک بار پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل علماء، زعماء، خطباء اور قائدین آپ حضرات سے اپنی گفتگو فرما چکے، میں بھی کچھ دیر کے لیے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سسر رسول، جانشین رسول، خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے میں اہل سنت کے تمام مکاتب اپنی اپنی مساجد میں اور اپنے اپنے مدارس میں مختلف مقامات پر وہ اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں۔ عوام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، عظمت، آپ کی شان کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر کی فضیلت صرف ایک مہینے میں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اسلام کا ذکر کریں یا جب بھی آپ دین کی بات کریں، جب بھی آپ کلمے کی بات کریں یا جہاد کی بات کریں، کسی صدقے کی بات کریں یا خیرات کی بات کریں، اسلام کے آغاز کی بات کریں یا عروج کی بات کریں، ابتدا کی بات کریں یا انتہا کی بات کریں، قرآن کے نزول کی بات کریں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کریں، آپ حضور کی صفات کی بات کریں یا کمالات کی بات کریں، آپ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی بات کریں یا مدنی زندگی کی بات کریں، آپ حضور کا سفر بیان کریں یا حضر بیان کریں، آپ حضور کا بچپن بیان کریں یا لڑکپن بیان کریں، قرآن کے نزول کا ذکر کریں یا قرآن کی آیاتوں کا ذکر کریں، آپ قرآن کے لانے والے جبرائیل کی بات کریں یا پڑھنے والے طلباء کی بات کریں، آپ جس عنوان میں جس ذکر کی بات بھی کریں گے ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ بھئی آپ جس عنوان پہ بھی بات کریں گے، اسلام کی جس عنوان پہ بھی بات کریں گے، ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں حضور کی رسالت کی تو ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں کلمے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مکے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مدینہ کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مسجد نبوی کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مصلی کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں امامت کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں قیادت کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں بدر کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں چندے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں جام دینے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں ایمان اور اقان کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں اسلام اور عظمت کی، ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مکہ کے نکلنے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں بیت اللہ اور مطاف کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مینا اور مزدلفہ کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں صفا اور مروہ کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مدینہ مکہ چھوڑنے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مدینہ پہنچنے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں مدینہ میں داخلے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں ہجرت کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں رات کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں معراج کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں حضور کی نماز کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں پیغمبر کی شادی کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں پیغمبر کے ازواج کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے، آپ بات کریں نبی کی برات کی
اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. عجیب بات کرنے لگا ہوں. آپ بات کریں نبی کے نمازوں کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں احد کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں خیبر کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. بھائی آپ بات کریں پیغمبر کی سواری کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں نبی کے حسن کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں اسلام کے بڑھنے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں وزن کے اٹھانے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں قرآن کے اترنے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں مسجد نبوی کی تعمیر کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں بیت اللہ کے صاف کرنے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں عمرے اور حج کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں محبت اور عشق کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں وفا کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں جفا کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں قربانی کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں تلوار کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں گھوڑے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں نبی کے سجدے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں اللہ کی طرف سے اترنے والی مدد کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں جبرائیل کی آمد کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں معراج کی وسعت کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ بات کریں آسمانوں پہ نبی کے جانے کی اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ پیغمبر کو جنت پہ دیکھیں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ محشر کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ کوثر کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ جامع کوثر کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ جنت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ قیامت کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ معاملات کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ فتوحات کی ذکر کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ تاریخ کو پڑھیں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. آپ تاریخ کی بات کریں اور ابو بکر کا ذکر نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. تم جب بھی اسلام کی بات کو کہیں سے بھی پڑھو گے, جب بھی مثال دینے لگو گے, ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا. ابو بکر مہینوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہر زمانے کے ساتھ, ہر دور کے ساتھ, ہر واقعے کے ساتھ, ہر حالات کے ساتھ, ہر قصے کے ساتھ, ہر حکایت کے ساتھ ابو بکر کا ذکر ہے. وہ ابو بکر کا ذکر ہر واقعے کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. میں نہیں کہتا, قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ. چاہیے تفاسیر اٹھائیے, ہر تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں والذین معہ سے اگر کوئی مراد ہے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ذکر آپ کرو, مجھے کہنے والا کہے گا مولانا صاحب اتنی لمبی تمہید باندھی ہے, یہ تو ذرا بتاؤ کلمے کی بات کریں گے تو ابو بکر کا ذکر کیسے آئے گا؟ میں نے کہا وہ اس طرح آئے گا کہ جب رسول خدا نے کلمہ پڑھا تھا تو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں تھا. حضور نے کلمہ پڑھایا تھا, کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. سب سے پہلے اس کلمے کو ابو بکر نے لیا. اور جب کلمے کا ذکر کرو گے تو پہلے پڑھنے والے کا ذکر تو کرنا پڑے گا نا, اس لیے ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا. اور جب آپ نماز کی بات کرو گے تو جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا تھا سب سے پہلے اس کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. اور جب آپ چندے اور زکات کی بات کرو گے تو جس نے گھر کا سارا سامان لا کر قدموں میں رکھ دیا تھا اس کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. اور جب آپ پیغمبر کی شادیوں کی بات کرو گے تو پیغمبر کی شادیوں میں حضرت عائشہ کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. اور جب آپ پیغمبر کی سواری کی بات کرو گے تو ہجرت کی رات جس سواری کا بندوبست ابو بکر نے کیا تھا اس کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. جب آپ نبی کے گھر کا ذکر کرو گے تو گھر میں دولت دینے والوں کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. جب آپ ہجرت کی بات کرو گے تو ساتھ جانے والوں کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. جب آپ سواری کی بات کرو گے تو کندھے پہ بٹھانے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. جب آپ خادم کا ذکر کرو گے تو غار میں خدمت کرنے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا. جب آپ رفیق کی بات کرو گے تو
رفیق سفر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ سسر کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ نصرت کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ مدینے میں داخلے کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ مسجد نبوی کی تعمیر کی بات کرو گے، تو مسجد نبوی کی زمین خریدنے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ حجرے کی بات کرو گے، تو جس کی بیٹی کا حجرہ ہوگا اس کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ قرآن کے اترنے کی بات کرو گے، تو عائشہ کے بستر کی بات آئے گی، اور جب عائشہ کے بستر کی بات آئے گی تو صدیق کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ جناب وفا کی بات کرو گے، تو وفا میں ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ محبت کی انتہا کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ معراج کی بات کرو گے، تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ کندھا پیش کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ گود کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب نبی کے دیکھنے والوں کا ذکر کرو گے، تو آنکھیں ابو بکر کا ذکر اور نگاہیں ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ ساتھ سب سے زیادہ ملنے کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ بچپن کے دوستوں کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ لڑکپن کے ساتھیوں کی بات کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ نبی کے طویل سجدے کی بات کرو گے، تو بدر کے میدان میں خیمے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب خیمے کا ذکر آئے گا، تو خیمے میں کھڑے ہونے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ نبی کے آنسوؤں کی بات کرو گے، تو آنسوؤں کو دیکھنے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت کو دیکھو گے اس کا ذکر کرو گے، تو ابو بکر کی تائید کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب پیغمبر کو کہا تھا اللہ کے رسول بس کیجئے مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب آپ جبرائیل کی بات کرو گے تو جو جبرائیل ابو بکر کے لیے سلام لایا، تو ابو بکر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ لباس کی بات کرو گے، تو ٹھاٹ کا لباس پہننے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ سفر کی بات کرو گے، تو رفیق سفر کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ خیمے کی بات کرو گے، تو گیٹ پر کھڑے ہونے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ مدینے پہنچنے کی بات کرو گے، تو چادر سر پر پکڑنے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ مدینہ پہنچنے کی بات کرو گے، تو جو ساتھ گیا تھا اس کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ عورت کی بات کرو گے، تو ساتھ جانے والے کا ذکر تو ضرور آئے گا نا جب آپ خیبر کی بات کرو گے جو پیغمبر کے بہت قریب تھا اس کا ذکر تو ضرور آئے گا نا۔ تو میرا دعویٰ ہے تم جب بھی جو بات بھی جس موقع پہ بھی نبی کے حوالے سے کرو گے یا دین کے حوالے سے کرو گے، تو ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا۔ بابا ابو بکر حضور سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، ساری دنیا زور لگا لے، الٹا لٹک جائے، ماتم کر لے، سینہ پیٹ لے، خون نکال لے، کھنجر مار دے، مرتے مر جائے، صدیق کل بھی نبی کے ساتھ تھا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، قیامت کا دن ہوگا ابو بکر پھر بھی نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا۔ اور توجہ وقت چونکہ کم ہے، میں نے اپنی گھڑی میں اپنی تقریر کے اختتام کا وقت متعین کر لیا ہے۔ بتایا آپ کو نہیں، پتا آپ کو بھی نہیں ہے، یا مجھے پتا ہے یا میری گھڑی کو پتا ہے۔ مجھے تو ہوا، گھڑی کو کیسے پتہ چلتا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے، صبح تک بھی ہو سکتا ہے۔ عشاء کی اذان اگر سنی ہے، فجر کی بھی سننی چاہیے، نہیں سننی چاہیے؟ اور میں بڑی بات تو نہیں کہتا، تکبر سے بچتا ہوں۔ اللہ تعالی 1000 بار تکبر ریاکاری سے میں دور رکھے۔ اللہ کے فضل اور تحدید سے بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر فجر بھی ہو گئی تو یہاں سے اٹھے گا کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، پریشان نہ ہوں۔ میں نے بہت کم وقت متعین کیا ہے۔ جب بھی ذکر حضور کا یا قرآن کا یا اسلام کا ہوگا تو ساتھ ذکر کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ ہم جو مہینے کی بات کرتے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ابو بکر صرف جمادی الثانی کے ساتھ خاص ہے۔ بابا رمضان کی عبادت کی بات کرو تو ابو بکر کا نام آئے گا، شعبان کی روزوں کی بات کرو تو ابو بکر کا ذکر آئے گا، ذی الحج کی قربانی کی بات کرو تو ابو بکر کا ذکر
گا، کربلا میں میدان میں کٹنے والوں کی بات کرو تو بھی ابو بکر کا ذکر آئے گا۔ میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، عمر کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا ذکر آئے گا، عمر کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ عمر کا انتخاب جس نے کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ عثمان کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ عثمان ابو بکر کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جناب علی کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ علی کی شادی کے گواہوں میں ابو بکر کا نام ہے۔ اور بابا فاطمہ کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا نام آئے گا۔ جناب نبی کی بیویوں کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا نام آئے گا۔ پیغمبر کی بیٹیوں کی بات کرو تب بھی ابو بکر کا نام آئے گا۔ اسلام سے ابو بکر کو جدا کرو گے تو اسلام میں خوبیاں متصف نہیں رہے گی۔ اسلام کی خوبیوں میں چمکتا ہوا اگر کوئی نام چاند کی طرح نظر آتا ہے اسی نام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، میں نے ستارہ نہیں کہا، میں نے چاند کہا ہے۔ میں نے ستارہ نہیں کہا، میں نے چاند کہا ہے۔ بہت سارے لوگ چاند کو بھی ستارے کی ایک قسم کہتے ہیں۔ یہ چاند بڑا اس لیے ہے کہ یہ سورج کے زیادہ قریب ہے۔ آسمان کے ستاروں میں جو ستارہ سورج کے زیادہ قریب ہو اسے چاند کہتے ہیں، اور آسمان نبوت کے ستاروں میں سے جو ستارہ حضور سے زیادہ قریب ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگلی بات سمجھیے، آج لوگ تنقید کرتے ہیں نام سیدہ فاطمہ کا لے کر ابو بکر صدیق پر تنقید کرتے ہیں۔ میں انہیں آج چیلنج دے کر کہنا چاہتا ہوں، جتنے ابو بکر فاطمہ کو جانتے ہیں، جتنی فاطمہ ابو بکر کو جانتی ہے، اتنا کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے۔ فاطمہ نے بچپن میں اپنے بابا کے ساتھی کو دیکھا ہے، فاطمہ نے بچپن میں گھر میں چندہ مال دینے والے کو دیکھا ہے، فاطمہ نے بچپن سے حضور کے ساتھ صدیق کی محبت کو دیکھا ہے۔ جتنی وہ جانتی ہے اتنا تم نہیں جانتے، اور جتنا ابو بکر فاطمہ کو جانتے اتنا کوئی نہیں جانتے۔ آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو اور اس دوستی میں جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں، جب آپ گھر جاتے ہیں، اس کی کھیلتی ہوئی بچی آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ اس بچی کو اٹھا لیتے ہیں، وہ بچی آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ بابا ابو بکر کی جناب ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کوئی بات کی نہیں ہے۔ ابھی دونوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کی دوستی قائم ہے، ان کی شادیاں ایک دوسرے کے سامنے ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد کو جانتے ہیں۔ تم فاطمہ کا نام لے کر ابو بکر کی توہین کرتے ہو۔ ابو بکر تو وہ عظیم انسان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو علی المرتضی اس تعلق کو جانتے تھے، اس لیے ہاتھ ابو بکر پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر کے کہا تھا ابو بکر جنازہ پڑھائیے۔ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ جواب میں کہتے جنازہ تو میں بھی پڑھا سکتا ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، نبی کا بھائی ہوں، جناب علی میرا نام ہے، خاندان قریش میں سے ہوں، لیکن تمہاری موجودگی میں یہ جنازہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، بیوی میری ہے، جنازہ تم پڑھاؤ گے۔ علی المرتضی یہ جنازہ ابو بکر سے کیوں پڑھواتے ہو؟ علی حال میں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ذکر فاطمہ کے جنازے کا آئے گا تب دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ابو بکر کا ذکر بھی آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، فاطمہ کے جنازے میں ابو بکر کا ذکر اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ کہا نہیں، دنیا مسئلہ بنائے گی میری امامت کا اور مسئلہ بنا کر انسانیت کو گمراہ کرے گی۔ آج میں ہاتھ پکڑ کر مصلی پر جناب ابو بکر کو کھڑا کر کے نبی کی بیٹی اپنی بیوی خاتون جنت کا جنازہ پڑھا کر انہیں بتانا چاہتا ہوں ابو بکر وہ ہے جس نے نبی کی بیٹی کا، علی کی بیوی کا جنازہ پڑھایا تھا۔ علی پیچھے
پیچھے کھڑے تھے. میں ابو بکر کی امامت کو واضح کر رہا ہوں. جب بھی ذکر فاطمہ کا آئے گا تو ابو بکر کا ذکر ضرور آئے گا, ضرور. اور توجہ, میں عجیب بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ ہے بیچارہ, اس کے نعرے کی آواز آپ کے جواب سے زیادہ تھی. آپ اپنے نعرے پہ کہہ دو سبحان اللہ, پھر کہہ دو سبحان اللہ. ابھی دوسری مرتبہ ہلکی ہو گئی, پہلی مرتبہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئی. وقت کم ہے. حضور علیہ السلام موجود ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. حضور موجود ہیں حجرے میں, بیماری کے عالم میں. وقت نماز ہوا, اس سے پہلے وقت اذان ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے, بتاؤ جب وقت اذان ہوا مدینہ میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے. ایسے ہوتا ہے نا, اذان ہوئی. کون سی والی ہوئی بھائی؟ اذان کون سی ہوئی جو آج بھی مدینہ میں ہوتی ہے؟ آج بھی مدینہ میں ہوتی ہے. یہی اذان ہوئی تھی. اذان کے بعد وقت نماز ہو گیا. موجود سارے ہیں حضور حجرے میں, سبھی انتظار میں. وقت ہو جائے نا, آپ کے ہاں صفوں میں بیٹھے لوگ پیچھے دیکھتے ہیں. میں نے کہا پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا امام کو. کس کو دیکھتے ہو؟ انتظار کس کا؟ کہا امام کا. دیکھ کس کرے ہو؟ کہا امام کو. امام آج آیا نہیں. اگر امام نہ آئے تو نماز کون پڑھائے؟ کہتے ہیں جو اس نے پہلے سے نائب رکھا ہوا ہے, یعنی مؤذن, اس کا, عام مسجد کی بات کر رہا ہوں, اس کا مؤذن نائب امام پڑھائے گا. وہ نہیں ہے تو یہ پڑھائے گا. کوئی اور آگے ہو جائے؟ کہتے ہیں نہیں, حضور نہیں آئے, حجرے میں موجود ہیں. اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, حضور پھر بھی نہیں آئے. صحابہ نے پیچھے دیکھا, خود کسی کو کھڑا نہیں کیا, ہاتھ پکڑ کر آگے نہیں کیا, آپس کا مشورہ نہیں کیا, خود نے نہیں کیا, کسی نے فیصلہ نہیں کیا. کوئی آگے بھی نہیں کر رہا, کوئی فیصلہ بھی نہیں کر رہا, کوئی کھڑا بھی نہیں کر رہا, کوئی ہاتھ بھی نہیں پکڑ رہا. سارے کھڑے ہیں اس لیے کہ سارے بڑے ہیں. سارے کھڑے اس لیے کہ سارے بڑے. کون آگے جائے؟ اور اگر کوئی آگے چلا جاتا تو آج لوگ کہتے خود چلا گیا. کوئی اور آگے بھیجتا تو آج لوگ کہتے اس نے بھیج دیا. ارے اس نے بھیج دیا, اس نے ہاتھ پکڑ لیا, اس نے جلدی کر لی. یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا. کچھ نہیں کیا, سبھی کھڑے. اللہ آج کیا ہونے لگا ہے کہ ایسا فیصلہ ہونے لگا ہے, ایسا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ فتنے کا دم ٹوٹنے لگا ہے. فتنہ پرور فتنہ کرے گا, اس کے منہ پہ تماچا لگے گا کہ بات تیری میری تیرے میرے دور کی نہیں ہے, بات اس دور کی ہے جس دور کو کہا خیر القرون قرنی. یہ سب سے بہتر دور کی بات ہے, سب سے بہترین دور اور زمانے کا فیصلہ ہے. حضور باہر نہیں آ سکے, نماز کا وقت ہوا, حضور نے کہا کھڑا کرو. یہ نہیں کہا اسے کھڑا کر دو, یہ نہیں کہا بڑا آگے ہو جائے, یہ نہیں کہا قریشی آگے ہو, یہ نہیں کہا ہاشمی آگے ہو, یہ نہیں کہا مہاجرین میں کوئی چلا جائے, یہ نہیں کہا انصار میں چلا جائے. اشارہ نہیں کیا, یوں نہیں کہہ دیا, نام لیا. نام کیا لیا بھائی؟ کیا لیا؟ کیا لیا؟
نام لیا نام، لڑتا کیوں ہے، جھگڑتا کیوں ہے، مرتا کیوں ہے، پٹتا کیوں ہے، دکھتا کیوں ہے، تکلیف کیوں تھی، تیرے پیٹ میں مروڑ کیا ہے؟ نام لیا ہے، نام اشارہ نہیں کیا، نام کیسے لیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صرف ابو بکر ہی نہیں کہا نماز پڑھائے۔ او بھائی، نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے کا فیصلہ خود کیا ہے، کسی سے پوچھا نہیں ہے، اس لیے کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت۔ کہتے جی یہ خلیفہ نہیں تھے، میں نے کہا تیرے سے پوچھا کس نے؟ تیرے سے پوچھا کس نے؟ سوال تو ہے کون بھائی؟ اپنی حیثیت بتا، تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو فیصلے پر بات کرے، فیصلہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، فیصلہ تو رسول کا ہے، اور جو رسول کے فیصلے پر کوئی دوسری بات کرے یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ یہ مومن ہے یا یہ مومن ہے یا یہ مومن ہے یا نبی کی اعزاز بھی نہیں کیا، نبی کی بات بھی نہیں مانی، پیغمبر کا احترام بھی نہیں کیا، واضح الفاظ میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر فیصلہ بھی ہوا، فیصلے پر عمل بھی ہوا، فیصلے کے بعد مصلی پہ بھی گئے۔ کسی نے کہا یہ تو سارے بڑے تھے، سارے ہی کھڑے تھے، میں نے کہا مانتا ہوں سارے بڑے تھے، سارے کھڑے تھے، مگر جو آگے کھڑے تھے وہ ان سب میں بڑے تھے۔ یہ سارے بڑے تھے مگر سارے کھڑے تھے، اب جو آگے کھڑے ہوئے وہ ان سب سے بڑے تھے۔ اور ایک بات اور، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام ہجرت کی رات جب ابو بکر کے پاس گئے نا، تو ابو بکر حضور کو لے کر آگے بڑھے، چلتے چلتے غار کے پہاڑ کے کنارے پر پہنچے تو ابو بکر بیٹھ گئے۔ ابو بکر، میں گلدستہ پیش کرنے لگا ہوں، شفیق کالونی کے شفیق لوگ ہو یا نہیں؟ میں نے کہہ دیا، پتہ آپ کو ہوگا، کالونی آپ کی شفیق ہے، مجھے پتہ ہے، میں اس نسبت سے کہتا ہوں آپ بھی شفیق ہوں گے، تعداد میں بہت آئے ہو، اس سے ہی پتہ چلتا ہے آپ شفیق ہو۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ علاقے کے لوگ زیادہ ہیں۔ چلو شفیق کالونی والے ہاتھ کھڑے کریں، اس کو کہتے ہیں عوامی لوگ، ہاتھ کھڑے کریں، اور یہ میڈیا والے یہ ہاتھ لیں جو صرف شفیق کالونی والے، کھڑے رکھیں، ہاتھ کھڑے رکھیں۔ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم باہر سے لوگ نہیں بلاتے، یہیں کے لوگ اتنے ہوتے ہیں، اور ہم کراچی میں ہاتھ ہلائیں، ہاتھ ہلائیں، ہاتھ ہلائیں، سبحان اللہ۔ یہ باہر سے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، شفیق کالونی والے شفیق لوگ ہیں۔ اور یہ شعبہ دور کی بات ہے، کسی اور ضلع سے بھی نہیں آئے بھائی، ضلع دور کی بات ہے، کسی اور محلے سے بھی نہیں آئے، کسی اور سیکٹر اور ٹون سے بھی نہیں آئے، جتنے آئے سب کہاں سے آئے؟ شفیق کالونی سے آئے۔ بات کر رہا تھا، ابو بکر چلتے چلتے بیٹھ گئے، حضور کھڑے، ابو بکر بیٹھے ہوئے۔ بیٹھے کیوں؟ تھک گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، خوف آ گیا ہے، ڈر گئے ہو؟ کہا نا، پھر بیٹھے کیوں ہو؟ کہا بٹھانے کے لیے۔ بیٹھے کیوں ہو؟ کہا بٹھانے کے لیے۔ بٹھاتے کیوں ہو؟ اٹھانے کے لیے۔ اٹھاتے کیوں ہو؟ چلانے کے لیے۔ چلاتے کیوں ہو؟ پہنچانے کے لیے۔ پہنچاتے کیوں ہو؟ بچانے کے لیے۔ بچاتے کیوں ہو؟ چھپانے کے لیے۔ اور چھپاتے کیوں ہو؟ کالوں سے، کافروں سے بچانے کے لیے، ظالموں کافروں کو جلانے کے لیے۔ کندھوں پہ کیوں اٹھاتے ہو؟ غار تک کیوں لے جاتے ہو؟ کہاں لے کر جاتے ہو؟ چھپاتے کیوں ہو؟ کہا گود میں سلانے کے لیے۔ گود میں سلانے کے لیے، جی ہاں، گود میں سلانے کے لیے۔ اور توجہ، جب حضور کھڑے تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، حضور بیٹھ گئے تو ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ حضور کھڑے تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، حضور بیٹھ گئے تو ابو بکر، کسی نے کہا کھڑے ہو گئے، میں نے کہا نہیں، یہ بڑے ہو گئے۔ تو کہتا ہے کھڑے ہو گئے، میں کہتا ہوں بڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کیسے بڑے ہوئے؟ میں نے کہا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے ہو گئے۔ اور کھڑے تو سب تھے اور سبھی بڑے تھے، مگر جو
پتہ چلا یہ سب سے بڑے تھے، کھڑا میں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، عباس نے نہیں کیا، کھڑا خود رسول نے کیا، صرف رسول نے نہیں کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کوئی بات ایسے نہیں کرتا ہے، رسول کا فیصلہ بھی یہی ہے، مصطفیٰ بھی یہی کہتے ہیں، خدا بھی یہی کہتے ہیں، خدا بھی یہی کہتے ہیں، خدا بھی یہی۔ مصلی پہ کھڑا کر دیا مصطفیٰ نے بھی، خدا نے بھی، مصلی پہ کھڑے ہو کے امام بن گئے۔ شیعو میری بات کو سنو، ڈرتے گھبراتے بھاگتے کیوں ہو، شرماتے کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم امامت کی بات کرتے ہو، تم کلمے میں امامت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اذان میں امامت کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ خلافت کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تم تو کہتے ہم خلافت کو مانتے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ امامت پر ہے، تو تم امامت کا ذکر کلمے میں کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں پتا ہے جب کلمے میں امامت کا ذکر کریں گے تو مصلی پہ ابو بکر نظر آئے گا، تم جانتے ہو جب امامت کی بات کریں گے تو نبی کا نمائندہ نظر آئے گا، تم جانتے ہو جب بات امامت کی کریں گے تو علی سے آگے مصلی پہ امام ابو بکر نظر آئے گا، تمہیں پتا یہ نظر آئے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں تم جدھر سے بھی گھوم کر آؤ گے، خدا کی قسم تمہیں پھر بھی نظر ابو بکر آئے گا۔ 22 جمادی الثانی کو عظیم الشان جلوس ہونا ہے۔ میں جس علاقے میں گیا ہر علاقے والوں نے مجھے کہا مولانا صاحب اس مرتبہ کراچی والوں کو پیغام دے دو، سب سے بڑا جلوس ہمارا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ سب سے بڑا جلوس کس کا ہوگا؟ کس کا؟ میں کراچی والوں کو بتا دوں انہیں کہ آج اتنے آئے ہیں، اب ان میں سے ہر آدمی 10 اور لائے گا۔ کتنے لاؤ گے؟ میں 100 بھی کہہ سکتا ہوں، 50 بھی کہہ سکتا ہوں، 20 بھی کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے۔ آپ جب اتنے آئیں گے، اتنی تعداد میں آنے کے بعد جب آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں سرا نظر ہی نہیں آ رہا، یہ سارے آ جائیں گے، سنبھالے نہیں جائیں گے، صرف 10 لانا اور اپنی اپنی گاڑی بک کرانا، اپنے ذمہ داروں سے رابطے میں رہنا، اس دن یہ طے کر دینا کراچی شہر صدیق کے چاہنے والوں کا ہے، غداروں کو پتہ لگ جانا چاہیے اس شہر میں گستاخی کریں گے یہ عشاق کے ابو بکر میدانوں میں آئیں گے، پھر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی محبت کا آپ اظہار کریں گے، اس انداز سے کریں گے، آپ میدان عمل میں کود پڑیں گے، چلتے چلے جائیں گے، آپ نعرہ لگائیں گے، آپ کا نعرہ ہوگا واہ صدیق واہ، واہ صدیق واہ، واہ ابو بکر واہ، واہ ابو بکر واہ، واہ ابو بکر واہ، خلیفہ بلا فصل ابو بکر جانشین رسول ابو بکر خلیفہ اول ابو بکر۔ یہ نعرے لگاتے آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ آؤ گے؟ ایک نعرہ اور ہوگا اور وہ ہوگا واہ صحابہ واہ۔ کیا ہوگا؟ آپ بیٹھے رہیں گے ابھی اٹھیں گے نہیں۔ آج ایک اور عملی مظاہرہ کرنے دیں، بیٹھے رہیں گے ابھی اٹھیں گے نہیں۔ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ بندہ کوئی کھڑا نہ رہے سیکورٹی والوں کے علاوہ یا میڈیا والوں کے علاوہ۔ آپ نعرہ لگائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، مکہ بنائیں گے، ایک ہاتھ دایاں ہاتھ مکہ بنائیں گے اور نعرہ لگائیں گے واہ صدیق واہ۔ لگتا رہے سبحان اللہ، واہ ابو بکر واہ، واہ صحابہ واہ، گونج جائے سبحان اللہ، کیا کہو گے؟ واہ صحابہ واہ۔ پھر ایک ذکر کرو گے آپ مل کر، جھوم کر، اپنی
اپنی بسوں میں ذکر کرو گے، اپنے اپنے گاڑیوں میں ذکر کرو گے، اور جناب آپ تبت سینٹر پہ اور لسبیلا سے ذکر شروع کرو گے، اور وہ ذکر ہوگا صحابہ 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 صحابہ، گونج گونج گونج۔ تھک گئے ہو اللہ گواہ رہنا، آسمان کے چاند گواہ رہنا، روشنی گواہ رہنا، رات کی تاریکی گواہ رہنا، شفیق قانونی کی بستی آبادی گواہ رہنا، بنگلوں محلات گھر مکان گواہ رہنا، ذرے زمین گواہ رہنا۔ جب اس شہر میں کوئی میرے پیغمبر کے یاروں کی توہین کر رہا تھا، اس شہر کا جوان اس جلوس میں آ کے پکار رہا تھا صحابہ 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 صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پر ہاتھ کھڑے کرے، اب ان ہاتھوں کو ہلائیں پیچھے تک۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو لائٹیں جلا لیں۔ سبحان اللہ، اپنے اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلائیں اور انہیں ہلائیں، پیچھے تک ہلائیں، پیچھے تک۔ ہم کلمہ پڑھ کے ہاتھ ہلا کر لائٹیں جلا کر اللہ تجھ سے عزم کر رہے ہیں۔ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، ہر حال کریں گے، ہر جگہ کریں گے، ہر مقام میں کریں گے، ہر دور میں کریں گے، ہر ایک کے سامنے کریں گے، ہر مقام پہ کریں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ ہم مدح صحابہ کریں گے، ہم دفاع صحابہ کریں گے۔ اگلی بات تیسری، دفاع پاکستان بھی کریں گے، مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، اور دفاع پاکستان کرو گے؟ ہاتھ نیچے کر لو۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے ہاتھ اونچے کیے، ہاتھ نیچے کر لیں، کھڑے رہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے کلمہ پڑھ کے مدح صحابہ دفاع صحابہ کا اعلان کر کے اسپیکر والوں سمیت اور انتظامیہ والوں سمیت اور سیکورٹی والوں سمیت آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو۔ کیا ہو گئے ہو بھائی؟ اب وہ ہاتھ کھڑے کریں جو شامل ہو گئے۔ بھائی سلیم اور ساتھیوں یہ دیکھو، ارسلان اور یہاں کے ذمہ داران یہ دیکھو، یہ سب شامل ہو گئے۔ شفیق کالونی ساری آج جماعت میں شامل ہو گئی ہے، پوری شفیق کالونی شفیق ہو کر جماعت میں کیا ہو گئی ہے؟ آپ کا جلوس واقعی سب سے بڑا ہوگا۔ آپ محنت کریں گے، 2 دن میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے جس کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا جلوس کی کیفیت کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا، نکلے گا کس طریقے سے اور کیا کیا صورتحال ہے۔ آپ نے صرف اپنی تیاری پوری رکھنی ہے اور اس تیاری کو رکھتے ہوئے آپ نے محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ کراچی کی دھرتی کا اتنا تاریخ ساز اجتماع ہوگا، پورے ملک انشاءاللہ
ابو بکر اور خلیفہ بلا فصل کے نعروں سے گونج رہا ہوگا، دنیا میں صدا سنائی دے گی۔ پاکستان صدیق کے چاہنے والوں کا ہے، غداروں کا نہیں ہے۔ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام